جی میرے بھائی، الوداع کے معنی آتے ہیں رخصت، بائے بائے، ٹاٹا۔ کیا نبی نے الوداع کی تیاری کی ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں؟ نئی نئی ٹوپیاں ہیں، نئے کپڑے ہیں، نئے چپل ہیں اور تہواروں کا روپ ہے، کیا اس طرح ہمارے نبی نے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے، جمعۃ الوداع کی کوئی حقیقت نہیں، حجۃ الوداع کی حقیقت ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا آخری حج اور پہلا حج، اور پھر اس کے خطبے بھی ثابت ہیں، اللہ کے نبی کے اعمال مناسک بھی ثابت ہیں حجۃ الوداع کے۔ لیکن جمعۃ الوداع کوئی چیز نہیں، کوئی چیز میرے بھائی ثابت نہیں ہے۔ نہ صلاۃ الوداع ثابت ہے کہ نبی کی زندگی کی جو آخری نماز ہے اس کا نام صلاۃ الوداع ہو، صحابہ نے صلاۃ الوداع کہا ہو، بالکل ایسا نہیں ہے، ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ نہ نبی نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ خلفاء نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے تیسرے عشرے میں، جس میں ہمارے اعتبار سے الوداع بھی آتا ہے، اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پہلے عشرے میں جتنی عبادت کرتے تھے دوسرے میں اس سے زیادہ، اور دوسرے میں جتنی عبادت کرتے تھے تیسرے میں اس سے زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور پوری رات عبادت کرتے تھے۔ اور ہم الوداع کے نام پر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، صبح سے شام تک مارکیٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، الوداع تہوار نہیں ہے۔ تہوار میں یار کھیل کود ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، مستیاں ہوتی ہیں۔ اور جمعۃ الوداع جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ سب عبادت ہے یار، خالص عبادت۔ ایک طرف کھیل کود اور ایک طرف عبادت، کیسا دونوں میں میل ہے؟ نہ یہ چھوٹی عید ہے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور تہوار مستیاں کرنے کے لیے۔ نہ یہ چھوٹی عید ہے، اور بڑی عید تو مان لیجیے کسی قیمت پر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے اعمال پر اگر ہم غور کریں گے تو تیسرے عشرے میں نبی علیہ السلام سب سے زیادہ عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صرف 2 تہوار ہے۔ الوداع کی شرعی حیثیت کیا ہے میں ابھی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں۔ نہ یہ چھوٹی عید ہے، نہ اس کے اندر ہمیں نیا کپڑا پہننا ہے۔ مسلمانوں کے تہوار صرف 2 ہیں، عید ہے اور بقرہ عید ہے، حدیث میں نے پہلے پڑھ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تہوار کا کچھ لک پایا جاتا ہے تو ایام تشریق کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ روزہ رکھنا 5 دن حرام ہے، عید والے دن، بقرہ عید والے دن، اور اس کے بعد ایام تشریق کے اندر، کیونکہ اس کے اندر بھی تھوڑا بہت لک پایا جاتا ہے، یعنی بقرہ عید کے 3 دن بعد۔ کیوں؟ وہ سب ضیافت کے دن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں ہم لوگ مہمان ہوتے ہیں، اللہ ہمارے میزبان ہوتے ہیں، ضیافت چلتی رہتی ہے، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے۔ بہت سے لوگ میرے بھائی خطبہ بھی پڑھتے ہیں، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الوداع الوداع یا ایام رمضان، اس طرح بہت سارے لوگ خطبہ بھی پڑھتے ہیں۔ 100% نہ نبی نے پڑھا، نہ صحابہ نے پڑھا، نہ خلفاء نے پڑھا، نہ ہمارے ائمہ نے پڑھا، نہ محدثین نے پڑھا، نہ متقدمین نے پڑھا، نہ متأخرین نے پڑھا، چند بیوقوفوں نے پڑھا، نہ اہل بیت نے کبھی پڑھا، نہ کہیں اہل فتاوی سے یہ ثابت ہے، بلکہ مکروہ لکھا ہے اور بدعت لکھا ہے۔ بہت سے لوگ قضاء عمری پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قضاء عمری کے نام سے اگر 4 رکعت بھی پڑھ لے گا پوری زندگی بھر کی قضا اس کی معاف ہو جائے گی۔ نہیں معاف ہوگی، ہر نماز کو الگ الگ طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ اصل چیز تو یہ، ایسی کوئی نماز ہی نہیں کہ ایک بار پڑھ لو پوری زندگی کی نماز اس سے ادا ہو جائے، اور پھر قضا ہو جائے تو اس کا انتظار کرو، جب الوداع آئے گا اس میں پڑھیں گے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نماز چھوٹ جائے، جب موقع ملے جلد سے جلد پڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کو تاخیر سے پڑھنا مستقل ایک الگ گناہ ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ عام جمعوں کی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہے، رمضان کا ہر جمعہ قابل قدر ہے۔
سید الشہور رمضان، تمام مہینوں کا سردار رمضان، اور تمام دنوں کا سید الایام یوم الجمعہ۔ ڈبل فضیلت حاصل ہے۔ رمضان میں 4 جمعے یا 5 جمعے لگ بھگ پڑھتے ہیں، جو نکل گئے میرے بھائی اب نہیں آئے گا۔ زندگی کا کچھ حصہ جو بچا ہوا ہوگا اس کا جمعہ بھلے آئے گا، لیکن جو گزر گیا اس کا تو الوداع ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ مسلمان کا تو ہر وقت الوداع ہے، جو گزر گیا دوبارہ آنے والا نہیں ہے، جو بچا ہوا اگلا حصہ وہ آ سکتا ہے، اس لیے الوداع کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے ہر وقت الوداع، جو رخصت ہو گیا اب کیسے آئے گا؟ جوانی ہاتھ سے نکل گئی اب وہ کیسے آئے گا؟ اس کا تو الوداع ہو گیا۔ فرصت تھا وہ بھی نکل گیا، اب وہ بھی نہیں آئے گا۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی وہ اب کبھی نہیں آئے گا، اس کا الوداع ہو گیا۔ زندگی کا اگلا بچا ہوا حصہ بھلے مل جائے گا آپ کو۔ اس لیے الوداع کوئی منانے کی چیز نہیں ہے، عمل کی طرف اسٹینڈ ہونے کی ضرورت ہے بس۔ رمضان کی قدر میرے بھائی مردے زیادہ کرتے ہیں، زندے کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عذاب رک جاتا ہے اور ہماری مستیاں چلتی رہتی ہیں۔ کتنے لوگ تھے بیچارے پچھلے سال ہمارے ساتھ تراویح میں تھے، تہجد میں تھے، نمازوں میں تھے، روزوں میں تھے، لیکن اس بار وہ زمین کے نیچے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھیے رمضان کی قدر۔ کتنے لوگ ہیں رمضان آیا چلا بھی گیا کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے تھے ویسے ہیں، لیکن الوداع میں میرے بھائی کم سے کم روزہ تو رکھ لو یار، اب تو رکھ لو، 1 2 3 روزہ رکھ کے ہمارا ساتھ دے دو، اتنا تو کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف جاہلیات ہے، رسمیات ہے، شرکیات ہے، تصورات ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع کا ثبوت میرے بھائی قرون جو مشہود لہا بالخیر ہے اس سے بالکل نہیں۔ اس کا جو ثبوت ہے، وجود ہے، جو متبرک زمانہ تھا اس زمانے سے اس کا وجود ہی نہیں، چند بیوقوفوں نے اس کو اسٹارٹ کر رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر فجر ظہر عصر مغرب نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ الوداع پڑھتے ہیں۔ اور آج دیکھیے جمعے والا دن ہے، ایسی ایسی لاشیں اٹھ کر آئیں گی کہ آپ کے آس ہی پاس بسے ہوں گے لیکن آپ ان کو پہچان نہیں پائیں گے۔ ایسے ایسے لاش، جو لاش جمعہ میں اٹھ کر نہیں آتی وہ لاش اٹھ کے آئے گا الوداع میں، اور جو الوداع میں جو لاشیں نہیں اٹھ پاتی ہیں وہ لاشیں اٹھ کر آئیں گی عید اور بقرہ عید میں، عیدگاہ میں۔ انہی لوگوں کے لیے الوداع ہے، جب خطبہ میں پڑھا جاتا ہے الوداع الوداع، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے جس منتر کا ہمیں انتظار تھا نا وہ منتر ہم کو مل گیا، الوداع الوداع۔ وہ زندگی کا ان کا 1 سال کا الوداع تھا، اس لیے ان کو خوش ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جمعۃ الوداع کو یوم القدس منانے کا حکم امام خمینی نے دیا تھا، اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور الوداع کا جو خطبہ ہے کسی کتاب میں نہیں ملتا، سب سے زیادہ خطبہ علمی کے اندر ملتا، جو حسن بریلوی صاحب کی کتاب ہے اسی کے اندر شعر بھی ہے اور غزل بھی ہے اور اسی کے اندر وہ خطبہ بھی ہے اور اس کی خوب فضیلت بھی ہے۔ اس کے علامات جلدی کسی کتاب کے اندر نہیں دکھتا ہے۔ وہی ذمہ دار ہے ہندوستان کے اندر الوداع خطبہ پڑھنے کی اور الوداع کی بدعت کو پھیلانے کی۔ یہ الوداع اہل تشیع کا یعنی شیعہ حضرات کا تہوار ہے یا اہل تسنن کا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کا تہوار نہیں ہے۔ تہوار ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں، تہوار تو ہمارا آنے والا ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، زیادہ سے زیادہ ایام تشریق ہے، اس کے علاوہ تو تہوار ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ 2 ہی ہمارے تہوار ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدًا۔ الوداع کے بارے میں بہت ساری کتابیں ہیں، جیسے تنبیہات ہے اور اسی طریقے سے فوائد المجموعہ ہے، موضوعات الکبیر ہے، مجموعات الفتاویٰ ہے، زبدۃ الفقہ ہے، یہ سب ساری کتابیں ہیں۔ بدنصیبی ایک ہماری عبادات بھی تہوار کی شکل میں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ سب عبادت کا موقع چل رہا، لاسٹ چل رہا، اہمیت بڑھ رہی، لیکن اب ہم دنیا کی طرف بہت تیزی سے بھاگنے والے ہیں۔ تہوار میں سب کھیل کود، عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ مسلم جو تہوار ہیں ان کو منانا نہیں پڑتا ہے، وہ خود بخود اتنی خوشی اس کے اندر ہوتی ہے، ڈھونگ نہیں کرنا پڑتا، جبکہ غیر مسلموں کو تہوار میں ڈھونگ کرنا پڑتا ہے۔ یا اپنا ہی تہوار ہے جو ریڈیمیٹڈ تہوار ہیں ان میں کے اندر بھی دیکھیے ڈھونگ کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی خوشی ہوتی نہیں۔ محرم میں
ہر لمحہ الوداع کا پیغام دیتا ہے، جو چلا گیا اب نہیں آئے گا۔ الوداع منایا جاتا ہے، جبکہ آگے ہماری عید ہے، اس کو منانا نہیں پڑے گا، خود بخود اس کی خوشی ہوگی۔ اور مسلمانوں کو صرف 2 تہوار ہیں، الوداع کوئی تہوار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس رسم کو چھوڑیے، اس خطبے کو چھوڑیے، اس انتظار کو چھوڑیے کہ الوداع آئے گا تب نماز پڑھیں گے، نئی ٹوپی لگا کے پہنچیں گے نئے گمچے کے ساتھ۔ اور آج جمعے کے اندر ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے، دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ لاشیں کہاں سے آ رہی ہیں، کورونا سے آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔